اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سپر مہربان بہت مہربان ہے۔ تو ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا کہ تم جو وہ موسیٰ علیہ السلام سے جیسے بنی اسرائیل نے سوال کیے تم ایسے سوال مت کرنا، اور ورنہ تم کیا ہوگے، راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، وَدَّ کثیرٌ، اور ان کی زیادہ تر تعداد من اہل کتاب کی، لَوْ یُرَدُّونَکُم، وہ چاہتے ہیں، من بعد اس کے ایمانکم، کہ تم ایمان لے آئے ہو، کفراً حسداً، کہ تمہیں واپس جو ہے کفر کے حالات میں لوٹا دیں۔ کس کی بنا پر؟ حسد کی بنا پر۔ من عندی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ من بعد، جبکہ بعد اس کے، ما تبینہ، بیان ہو گیا، یعنی کہ کھل کے واضح ہو گیا، لہم الحق، حق، یہ حق کیا ہے؟ قرآن۔ فاعفو واصفحوا، تو درگزر کرو اور اگنور کرو، حتیٰ، یہاں تک کہ یاتی اللہ، آ جائے، بامرہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کلی، مطلب اللہ پر، کلی، ساری کی ساری شیء، چیز پر، قدیر، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کیونکہ اب دیکھیے یہ کیا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب، اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے تمہیں، یعنی کہ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں میں حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دے، باوجود یہ کہ حق ان پر وعدہ ہو چکا ہے، چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب دیکھیے، اب ان کو وہ آسمانی کتاب پڑھتے ہیں، اب جو کوئی آسمانی کتاب پہلے نہیں پڑھتا اس کو قرآن ایک دم سے تم دو گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن جو پہلے سے یہ آسمانی کتابیں پڑھتا ہے اسے کافی حد تک یہ پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ویسا ہی کلام ہے جیسے ہمارے پاس ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے دل میں حسد تھا کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں کیوں پیدا ہو گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں نبی پیدا ہوئے، آخری نبی بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں تھے۔ تو ان کی جو ہے اکثریت کیا چاہتی تھی کہ وہ تمہیں دیکھتی تھی کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی دل کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ تمہیں جو ہے ایمان سے ہٹا کر پھر واپس کیا بنا دے، کفر کے حالات میں لے آئیں، تم بھی انکار کرنے والے ہو جاؤ ان کی طرح، ان کی یہ تمنا تھی، جیسے مشرکین انکار کرنے والے ہیں، وہ خود انکار کرنے والے ہیں، ایسے تم بھی انکار کرنے والے ہو جاؤ، وہ اس چیز کی تمنا رکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، جبکہ ان پر وعدہ ہو چکا ہے، حق بالکل واضح طور پر کھل کر سامنے آ چکا ہے، تو اب تمہیں کیا کرنا ہے، واعفو واصفحوا، تو درگزر کرو اور اگنور کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمام چیزوں پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیں ہمیں ایک چیز بتائی ہے کہ جب کوئی انسان ہمیں پریشان کر رہا ہے اور ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں، ہم اتنے ہمارے اندر اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم جو ہے اس کو جو ہے اس میں ٹائم لگا کر اپنا جو قیمتی وقت ضائع کریں یا اس سے آرگومنٹس کریں یا اس سے بحث مباحثہ کریں، کیونکہ اب ہمیں کیا، اب اس ٹائم کیا ہو رہا تھا، ایمان جو ہے قرآن اتر رہا تھا، دھیرے دھیرے مسلمان جو ہے ایمان کی طرف آ رہے تھے، قرآن کو سیکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تھی۔ تو اب جو ہے وہ جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، تمہیں کیا کرنا ہے، انہیں فی الحال اگنور کرنا ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آتا، پھر پتہ ہے آگے چل کے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جلا وطن کیا، کن کو، بنی اسرائیل کو، جو وہاں یہودی مدینہ میں تھے، ان کو سب کو کیا کر دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، چیٹ کیا تھا، انہوں نے مسلمانوں کا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی تھی، وہ مسلمانوں کے ساتھ چیٹ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا بھی دی۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا تھا کہ تم بھی ایمان لے آؤ، تم بھی ایمان لے آؤ، تم پہلے انکار کرنے والے مت بننا کیونکہ تم اہل کتاب ہو، تم پہلے سے کتاب پڑھتے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کرا، مسلمانوں کے ساتھ چیٹ کیے، چیٹ کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں سزا دی، لیکن فی الحال اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ابھی دھیان مت دو، ان کو وہ پریشان کر رہے ہیں تمہیں کرنے دو، تم اپنے کام میں لگے رہو، اگنور کرو۔ ایسے ہی آج کے ٹائم میں اگر جو ہم کوئی چیز کر رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم جو ہے اسلام کو سیکھ رہے ہیں، بہت ساری مشکلیں ہمارے سامنے پیش آتی ہیں کہ ہم کیا کریں، تو اب کیا کرنا ہے، ہم سب سے تو نہیں لڑ سکتے نا، ہر کسی کے منہ لگیں گے تو ہمارے ایک تو مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی ہم جو ہے بالکل ویک ہو جائیں گے، کیونکہ لڑائی جھگڑے سے انسان
انسان پر بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے، اور پھر جو ہے ہم جو ہمیں کام کرنا ہے وہ بھی ہم نہیں کر پائیں گے. تو اس ٹائم جو چیز پہلے ضروری ہے، پہلے قرآن، اگر جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس دوران ہمیں پریشانی آ رہی ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں جیسے آج کے ٹائم میں ہو رہا ہے نماز نہیں پڑھنے دیتے، کہیں کچھ پرابلم ہے، کہیں کچھ پرابلم ہے، تو تم جو اپنے کام میں لگے رہو، اگنور مارو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ جائے. اور بے شک اللہ پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ تمام آسمان اور زمین کس کے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ملک السماوات والارض، اللہ کیا تم نہیں جانتے تمام بادشاہت اللہ کی ہے آسمانوں اور زمین پر، اور اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. تو جب ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں تسلی دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ پھر کیا فرما رہے ہیں، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور عطا کرو زکوٰۃ. وَآتُوا مطلب دو زکوٰۃ، وَمَا، اور جو تقدموا تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، اپنی نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی بھلائی، یعنی کہ کچھ بھی جو کام تم نیکی کا کرو گے، کچھ بھی آگے بھیجو گے، تجدو پاؤ گے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر خوب جاننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. یعنی کہ ابھی تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے کام میں لگے رہو، تم جو ہو اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھو. یہ اللہ تعالیٰ اس ٹائم کے لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں، کیونکہ قرآن اتر رہا ہے، اب ان کے دماغ میں بھی تو آتا ہوگا نا کہ ہم جو ہے اب کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، تم اپنی نماز کو قائم کرو. یہ ان کے لیے بھی ہے اور ساتھ میں ہمارے لیے بھی. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کرو. اب ہمارے سامنے، کیونکہ اگر جو ہم نماز نہیں پڑھیں گے پراپر تو ہمیں جو ہے شیطان کیا کرے گا، اچک لے جائے گا. اب وہ سے کیا کرتے ہیں، کتنا بھی اتنے مشغول ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جاب کر رہے ہیں کہیں کہ سب چیزوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ نماز کیا ہے، فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. کیونکہ نماز جو ہے جنگ کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی حالت میں بھی نماز کا طریقہ بتا دیا. اچھا تم جو پراپر نہیں پڑھ سکتے، اس طریقے سے نماز پڑھو. سفر کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا قصر نماز پڑھ سکتے ہیں. تو جو یہ اچھے خاصے بیٹھائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کے لیے تو کہیں سے کہیں تک بھی سب سے پہلے جو سوال ہونا ہے وہ نماز کا ہی ہونا ہے. یاد رکھیے گا، اگر جو ہماری نماز پراپر نہیں ہے، ہماری نماز پوری نہیں ہے، تو ہم کہنا ابھی ہم مسلمان، ہم اپنے آپ کو کہہ ہی رہے ہیں، لیکن ہم سچی میں مسلمان نہیں ہیں. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اس کو نماز سے بہت محبت ہوتی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نماز جو ہے قضا نہیں ہوتی، فوت ہو جاتی ہے، وہ پھر وہ آ ہی نہیں سکتی واپس. تو نماز جو ہے ہمارے ایمان کو تازہ رکھتی ہے، ہمارے گناہوں کا بخشش کا ذریعہ بنتے ہیں. کیونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو احساس ہو ہی جاتا ہے کہ وہ غلطی پر ہے. اور جو دیکھے نماز وہ دنیا میں لگ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب دنیا دے رکھی ہے، لیکن نماز سے وہ دور ہے، تو وہ اس کے لیے اپنے لیے وہ بہت اچھی چیز نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہت بہت راضی ہیں. تو بہت بار اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے قرآن میں، کہ نماز کے ساتھ ساتھ کس کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا، کہ نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو. اور جو بھی کچھ تم نیکی، اس کے علاوہ اگر جو کچھ بھی تم نیکی کا کام آگے بھیجو گے، یعنی کسی کی ہیلپ کر دو گے، کسی کے راستے سے پتھر ہٹا دو گے، کسی کی بیمار کو پوچھ لو گے، یا کچھ بھی نیک کام کر دو گے، کسی کو یہاں تک کہ مسکرا کر بھی دیکھ لو گے. کسی کو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کوئی سیڈ ہوتا ہے، ہم اس کو مسکرا کر دیکھ لیتے ہیں، وہ خوش ہو جاتا ہے. یا کبھی کوئی بیچارہ کوئی بور بیٹھا رہتا ہے، ہم اس سے بات کر لیتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یا کسی کی خیر خواہ بن جاتے ہیں، کسی کی کچھ تکلیف دور کر سکتے ہیں، کسی کو تھوڑا بہت کچھ دے سکتے ہیں. تو ہم جو بھی کچھ اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجیں گے بھلائی میں سے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو پائیں گے. یعنی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے قیامت میں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دکھا دیں گے، اور ہم یہ سوچیں گے کہ کاش میں نے جو ہے آگے بہت کچھ بھیجا ہوتا ہے. تقدمو کیا ہے، قدم سے بنا ہے تقدمو، جو جیسے قدم چلتے ہیں وہ آگے چلتے ہیں، تو ایسے ہی جب ہم کچھ بھیجتے ہیں وہ آگے چلا جاتا ہے. اور وہ کہاں جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے اکٹھا ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے، اسے کئی گنا زیادہ بڑھا بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے پاس پائیں گے. اور ان اللہ بے شک اللہ، اب یہاں کیا آ گیا، فورس آ گیا، بے شک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، یعنی کہ تمہیں خوب جاننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. تو ہم اگر جو کسی بھی وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں ہمیں دیکھ رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب دیکھنے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں. وقالو، اب نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں. وقالو،
اور کہا کنہوں نے کہا اہل کتاب نے وقالوا لن يدخل کہ نہیں داخل ہو سکتا الجنت جنت میں الا سوائے من کانا ہے جو ہودن یہودی اور نصارہ یا نصارہ یہودن کسے کہتا ہے یہودی کو اور نصارہ کس کو کہتے ہیں عیسائیوں کو تل کا امانیہم اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے یہ تمہاری امانی باتیں ہیں یہ تمہاری خیالی باتیں ہیں تمہارے دماغ کا گمان ہے کل کہہ دیجئے ہاتو برہانکم کہ اگر جو تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی کہ کہاں ہے کوئی دلیل دکھاؤ اگر جو تم سچے ہو اپنی بات میں. اب وہ کیا کہتے تھے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز کا دے رہے ہیں زکوٰۃ کا دے رہے ہیں لیکن اب یہاں جو ہے اسپیشلی کس کی بات بتائی جا رہی ہے بنی اسرائیل کی بات یہودیوں کی بات بتائی جا رہی ہے اور اسپیشلی عیسائیوں کی بات بتائی جا رہی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جنت میں صرف جو ہے اور یہ یعنی یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی یا عیسائی کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا. اب دیکھیں تمہیں اگر جو اب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہم قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی کلاس لیتا ہے جو بھی نارملی سن رہا ہے تم کبھی کرسچن سے بات کرو گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہیون میں ہم چلے جائیں گے کیونکہ اور یہودی تو بالکل پکا ارادہ جو اسرائیلی ہیں اسپیشلی وہ ان کو تو یہ ہے کہ ہم ہی جنت والے ہیں اتنا گمان ہے. وہ بھی آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی آسمانی کتابیں پڑھ رہے ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا بتا رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی کیسی دھجیاں بکھیر رہا ہے کہ کیسے تم گمان میں ہو. وقالو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودی یا عیسائی کے کوئی بھی ہرگز داخل نہیں ہوگا یعنی کہ مسلمانوں کو تو انہوں نے سرے سے خارج کر دیا مشرکین کو بھی سرے سے خارج کر دیا اور جنت کو کس کے لیے بتا دیا کہ جنت جو ہے صرف ہمارے لیے بنی ہے. جنت میں صرف یہودی جائے گا یا پھر نصارہ جائے گا. نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں نصارہ نصر سے بنا ہے مددگار ہدن ہدایت والا. تو میں ان کے معنی بھی بتا دیتی ہوں. یہودی کے معنی ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ہدایت والا نصارہ جو ہے مددگار کیونکہ حواری جو تھے کس کے مددگار تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں ہم دونوں جنت میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں امانیہم تل کا یہ امانیہم کیا ہے تمہاری محض آرزویں ہیں یعنی کہ تمہارا گمان ہے ایسا کچھ نہیں ہے. آپ ان سے کہیے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ یعنی کہ اگر جو تمہیں ایسا لگتا ہے لاؤ قرآن اپنا تورات لاؤ اپنی کتابیں لاؤ ہمارے سامنے پیش کرو اور اس میں لکھا ہوا دکھا دو کہ جنت میں جو ہے صرف یہودی اور عیسائی جائیں گے. جب ان سے ایسے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم نے اپنے پیٹ سے یہ باتیں گھڑ لی ہیں کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے کیونکہ جنت میں کون جائے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ وہ بھی بتا دیں گے کہ جنت میں کون جائے گا. تو آگے ہم پڑھیں گے نا وہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں. تو یہ ایسے گمان رکھتے ہیں. تو اور آج کے ٹائم میں بہت سے مسلمان بھی رکھتے ہیں نہ تو ان کی نماز پراپر ہے نہ وہ سود وہ لیتے ہیں بیاہ اور حرام کام وہ کرتے ہیں حرام ریلیشن میں وہ رہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں یہاں تک کہ توبہ بھی نہیں کرتے اور پھر کیا کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھ رکھا ہے ہم جنت میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے کلمہ جس نے پڑھ رکھا ہے وہ جنت میں جائے گا لیکن جہنم میں جانے کے بعد اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ نقطۂ نواز ہے وہ بخش دے لیکن اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا. اب ایک انسان ہے وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہا ہے پوری لائف جو ہے اللہ تعالیٰ کی بات مان رہا ہے اور ایک انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کیسے کر دیں گے کیسے اللہ تعالیٰ دونوں کو کہہ دیں گے جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ پھر انصاف کہاں رہا. اللہ تعالیٰ جس نے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آگے ہم نے دیکھا نا جو بھی تم کام کرو گے نیکی کا کچھ بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دکھا دیں گے. اب اس میں چاہے یہودی ہو یا عیسائی ہو وہ بھی اگر جو کچھ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے. ان کی بھی اگر وہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں لیکن وہ اس قرآن پر بھی ایمان لے آئے ہیں اس قرآن کو بھی سچا مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دوگنا اجر دیں گے دوہرا اجر دیں گے. کیوں کیونکہ وہ پہلی کتابوں کو بھی سچ مان رہے ہیں اور اس کتاب کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر دیں گے دوہری جنتیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیں گے ان کو. لیکن وہ اکثریت کیا ہے ان کی بات مانتی نہیں ہے کچھ ہیں جو لے کر آ رہے ایمان. اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے یہودی تو کہتے ہیں ہم 100% جنت میں جائیں گے ہمارے لیے جنت بنی ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے. عیسائی ایک ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرنے والے ہیں اور بہت معاف کرنے والے ہیں اس لیے ان میں نرمی دل بھی پائے جاتے ہیں اور نرم دل بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ سزا دینے والے بھی تو ہیں اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینے والے بھی تو ہیں. اگر جو تم لوگوں کو غلط ٹریک پر لے جاؤ گے بے حیائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی تو حساب لیں گے کہ تم اگر جو شراب کو عام کر دو گے خنزیر کو عام کر دو گے ہر چیز اپنے لیے حلال کر دو گے تو اللہ تعالیٰ حساب تو لیں گے نا کہ میں نے کون سی کتاب لے کر آؤں نا جہاں تم یہ سب چیزیں تم نے اپنے لیے اپنا گھڑ لی اپنا تم نے بنا لی. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں اگر جو تم اپنے
بات میں سچے ہو تو لے کر آ جاؤ دلیل، ورنہ کیا ہے تمہارے خیالی پلاؤ ہیں، جب تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ تمہیں دکھا دیں گے۔ بلا، اب اللہ تعالیٰ فرمانا ہے جنت میں کون جائے گا، اس کے لیے فرما رہے بلا بلکہ من اسلم، جس نے اسلم کا مطلب ہوتا ہے جھکا دیا، وجہہ اپنا چہرہ، للہ اللہ کے آگے، وہ ہوا اور محسن کیا کرا، نیک عمل کیا۔ کیوں نہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک عمل کرنے والا ہو، اس نے اپنا اجرہ عند ربی، اپنا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس پائے گا۔ فلا خوف، نہ تو اس کو کسی قسم کا خوف ہوگا، علیہم اس پر، ولا اور نہیں ہم یحزنون وہ غمگین ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہاں میں بتاتا ہوں جنت میں کون جائے گا، جس نے اپنا چہرہ یعنی کہ مکمل طور سے جو صرف ایک اللہ توحید کو ماننے والا ہوگا، اسلم وجہہ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، للہ اللہ کے آگے۔ اب یہ ایسے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنا چہرہ کس کے آگے جھکا دیا تھا، پورے کے پورا اللہ تعالیٰ کے آگے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جو بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلے گا، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا دیا، وہ ہوا محسن، تو وہ اور بھلائی کی، فلاح یعنی کہ اس نے نیک کام کیے، نیکی میں سب چیز آ جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دوسروں کے ساتھ احسان کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا، اپنے بچوں کی اچھی پرورش، سارے کام، کسی کا کچھ بھی چھوٹا موٹی نیکی بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جس نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نیک عمل کرنے والا ہو، اجرہ تو اجر مطلب اپنا اندر ربی اپنے رب کے پاس پائے گا۔ رب کے بھی 5 معنی ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں خالی رب ہے، رب میں کیا کیا آ جاتا ہے، سید، مربی اور مالک، تو میری یاد نہیں آ رہی فی الحال، 5 معنی ہوتے ہیں رب کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس وہ جو ہے اپنے سارا جو ہے اجر وہ پائے گا، اور اس پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہاں ظنون کس کو کہتے ہیں، غمگین کو کہتے ہیں۔ آپ اگر جو تھوڑی سی غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عربی آنے لگے گی، اور جو آپ مجھے کمنٹس کر کے بتائیں کہ آپ کو جو ہے میں لکھ کر بھی دے سکتی ہوں آپ کو، جیسے یہاں ظنون یہ کون سا صیغہ ہے، یہ فعل مضارع ہے، اور خوف، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان پہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی کہ جنت میں کون جائے گا، جو توحید کا قائل ہوگا، یعنی کہ ایک اللہ کو مانے گا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے گا، یہ نہیں اسے بھی خدا بنا لیا، اسے بھی خدا بنا لیا، اس کے آگے بھی سر رکھ دیا، اس کے آگے بھی سر رکھ دیا، اس کو مانے گا جس نے زمین آسمان بنائے، زمین آسمان کے درمیان کی ساری چیزیں بنائی اور اچھے عمل آگے بھیجے، وہ اللہ تعالیٰ کا اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوگا، نہ وہ شیخی باز ہوگا، کہ وہ ایسے بھی نہیں کہے گا کہ میں ہی جنت میں جاؤں گا، بس وہ اپنا کام کرتا رہے گا، لیکن ایک اللہ توحید کا قائل ہوگا۔ تو اس لیے ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، ایک اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو پورا کا پورا وجہ ہوا، یعنی کہ اپنا چہرہ جو ہے پوری طریقے سے سرنڈر ہو جائے اللہ تعالیٰ کے آگے، اللہ تعالیٰ جس چیز کو کہیں کرو وہ کرے، جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جائے، اور بائی چانس کبھی غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ جیسے بندہ توبہ کرتا ہے، بندہ چل کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، بندہ دوڑ کے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، اور ہم نے جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو اللہ تعالیٰ اسے بہترین طریقے سے سمجھا دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ حافظ۔